بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ جو تجارت آپ آپس میں باہمی رضامندی سے کرتے ہو وہ جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن کا واضح طور پر اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول نے نہ کرنے کا حکم دیا واضح طور پر۔ اگر تم ان سے باز رہو گے نکفر عنکم سیئاتکم، تو صغیرہ گناہ تمہارے ہم معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، عزت والی جگہ میں تمہیں داخل کریں گے۔ اور فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے، اور اس وجہ سے دی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، غیب میں اپنی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی بدتمیزی اور بد زبانی کا تمہیں ڈر ہو تو انہیں سب سے پہلے نصیحت کرو، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مار سکتے ہو، لیکن ظالمانہ اور وحشیانہ مار یہ کسی صورت جائز نہیں۔ خواتین کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بدتمیزی اور بدزبانی کی وجہ سے اگر کوئی تھپڑ لگا دیا جائے خامد کی طرف سے تو یہ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے مارنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری فرما برداری میں آ جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر انہیں مارنے کے زیادتی کے طریقے اور راستے تلاش نہ کرتے پھرو۔ یاد رکھو اللہ نے اگر تمہیں بڑا بنایا ہے تو ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تو بے شک اللہ تم سے بھی بڑا اور بلند ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کا ڈر ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک منصف بیوی کی طرف سے اور ایک منصف خاوند کی طرف سے مقرر کرو اور ان کے درمیان موافقت کرنے کی کوشش کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، اور والجار الجنبی، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا رہنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ، یعنی کہیں گاڑی میں، کہیں آفس میں، یا کسی بھی جگہ پر اکٹھے بیٹھنے والا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملک یمین ہیں یعنی زر خرید غلام ہیں یا تمہارے نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یاد رکھو اللہ کو فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو بالکل معاف نہیں فرمائے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فقد افتری اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا،
अन करीब हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब इनके चमड़े आग में गल जाएंगे, जलकर गल जाएंगे, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम उन चमड़ों के अलावा दूसरे चमड़े चढ़ा देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मज़ा अच्छी तरह चख लें। आपको अंदाज़ा होगा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, गोश्त में नहीं होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई। ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिब इख्तिदार हैं उनकी भी मानो। लेकिन अगर तुम्हारा आपस में कोई इख्तलाफ हो जाए तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फिर अपने इख्तलाफ को अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश कर दो, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। यही बेहतर है अंजाम के लिहाज से। इसी तरह जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, अपना इख्तलाफ ख़त्म कर दो। नहीं, तेरे रब की कसम, ये उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने इख्तलाफात में ए नबी आपको फैसल ना मान लें, और फिर जो फैसला आप फरमाएं उसमें उसे वो तस्लीम करें दिल से, थोड़ा सा भी दिल में मलाल ना लाएं, फिर ये मोमिन बन सकते हैं, वगरना ये मोमिन नहीं हो सकते। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जो नबी, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, व हसुना उलाइका रफ़ीका, इनसे बेहतर कोई साथ नहीं हो सकता। ये साथ किन को मिलेगा? नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का साथ किन को मिलेगा? जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाले होंगे। फरमाया तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते हो, जबकि कमज़ोर मर्द, औरतें और बच्चे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल, यहाँ के रहने वाले बड़े जालिम हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं, और ऐ अल्लाह अपनी तरफ से हमारे कोई दोस्त बना, हमायती बना, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, अपनी तरफ से हमारे कोई मददगार बना। जब ये दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम उनकी मदद को नहीं आते हो। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, याद रखो तुम जहाँ पर भी होगे तुम्हें मौत पालेगी, और अगरचे तुम मजबूत कलों में बंद हो जाओ फिर भी तुम्हें मौत आ जाएगी। और याद रखो अगर इन लोगों को कोई अच्छाई पहुँचती है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, वहीं तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर इन्हें कोई परेशानी आती है, कोई बुराई पहुंचती है, यकूलू हाज़िही मिन इंदिक, कहते हैं ये तेरी वजह से है, यानी अपने रसूल को कहते हैं तेरी वजह से है। इनसे कह दीजिए कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इनको क्या हो गया कि ये बात ये समझते नहीं। याद रख ऐ इंसान, जो भी भलाई तुझे पहुंचती है फमिनल्लाह, तो वो वाकई अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यअतिन, और जो बुराई तुझे पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे, फमिन नफ्सिक, तो समझ ले कि तेरा अपना किया धरा है, तेरी अपनी बदअमालियों की वजह से ऐसा है। अल्लाह तबारक व तआला सबको सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि इन लोगों को क्या हो गया कि ये कुरान में तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा कहीं किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तलाफ होता, और ये देख लेते कि वो उसमें इख्तलाफ की वजह से पता लग जाता कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। फरमाया जब भी तुम्हें कोई सलाम कहा जाए फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर जवाब दो, और रुद्दूहा, या उसी तरह वापस लौटा दो। हदीस में आता है कि अगर कोई तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे तो उसके जवाब में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे तो उसके जवाब में व बरकातहू भी कहो। यानी एक और रवायत में ये भी आया है
کہ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں اور ورحمتاللہ ساتھ کہنے سے 20 اور وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں. اور اگر کوئی یہ تینوں الفاظ کلمات بول دے سلام میں تو تم بھی اس طرح کا واپس جواب دے دو. یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے. خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جائے الگ بات ہے. جان بوجھ کر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے یہ کسی صورت جائز نہیں. یاد رکھو، جو بھی غلطی سے قتل کر بیٹھے، شکار کرنے کے لیے گولی چلائی، کسی بندے کو لگ گئی اور وہ مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے. اگر کوئی ایسا قتل خطا کر لے تو ایک گردن ایمان والی یعنی مومنہ گردن آزاد کرانی ہے، یعنی غلام آزاد کرنا ہے، اور ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت بھی دینی ہے. دونوں کام کرنے ہیں. البتہ قصاص نہیں ہے، یعنی اس کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا. الا ان یصدقوا، ہاں اگر ورثہ معاف کر دیں دیت تو الگ بات ہے، لیکن مومنہ جو گردن آزاد کرانی ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی اس پر ہوتا ہے. وَلَعْنَهُ، اور اس پر لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور یہ قصاص یا دیت دے گا. جو جان بوجھ کے قتل کرے گا یا قصاص میں وہ قتل ہوگا یا پھر یہ دیت دے گا. فرمایا اللہ اکبر، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. یاد رکھو، اللہ کو خیانت کرنے والے گناہگار بالکل پسند نہیں ہیں. یستخفون من الناس، یہ لوگ لوگوں سے چھپ کر غلطیاں خیانتیں کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپنا چاہتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا علم اللہ کا ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہ ناپسند باتوں میں کہ خفیہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یاد رکھو اللہ گھیرے ہوئے ہے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں. اور جو بھی برا عمل کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اللہ سے استغفار کر لے گا، معافی مانگ لے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اللہ یعنی اسے معاف کر دے گا. اور جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے باوجود کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، لیکن وہ سن لے. وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے پہلے بھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اب پھر فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. اور یاد رکھو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو دوست بناتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینا، وہ واضح گھاٹے میں، نقصان میں چلا جاتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے، اللہ کی بات سے کس کی بات زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ اور جو بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
تو اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تھوڑا سا بھی اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے ڈرے کہ وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے یا اس سے منہ موڑے ہوئے ہے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کریں، وَصُلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو طلاق نہ مانگنا شروع کر دے کہ مجھے تم طلاق دے دو، بلکہ کوشش کی جائے کہ ان کے درمیان صلح کی جائے۔ کیوں؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ شح کا معنی ہے بخل اور لالچ، طمع، یعنی ہر بندے کے اندر لالچ اور بخل رکھ دیا گیا ہے، یعنی اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اے لوگوں سن لو، اگر تم احسان کرو، نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کے رہو، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی خوب خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ اگر ایک سے زیادہ تمہاری بیویاں ہیں تو تم ان میں مکمل طور پر برابری کبھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن تمہاری بس کوشش ہونی چاہیے کہ برابری کرو۔ تو یہ فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جاؤ، ایسا مت کرو۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو درمیان میں چھوڑا ہوا ہے، یعنی معلق رکھا ہوا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ رکھتا ہے دوسری کو، اور ایک کی طرف مائل ہے، ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف مائل رہے، دوسرے کو درمیان میں لٹکائے رکھے، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا، یعنی اس طرح اس کو سزا دی جائے گی۔ لہذا ایسی زیادتی مت کرو۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے، قریبی رشتہ داروں کے۔ اگر وہ غنی ہے تو پرواہ نہ کرو، اور اگر وہ غریب ہے تو یہ نہ سوچو کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، گواہی، صحیح گواہی دو۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ کا تعلق ان دونوں سے تمہارے ساتھ اس سے زیادہ ہے، لہذا خواہشات کی پیروی مت کرو کہ تم عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اور میں منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی یہ کہا گیا ہے منافقوں کے بارے میں کہ ان سے تنزن کہا گیا ہے کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ جو منافق ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، جو اللہ کے مومنوں کو چھوڑ کر وہ لوگوں کو، کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک اللہ کے ہاں ہی مکمل عزت ہے۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اللہ انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں، پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یراؤن الناس، بس لوگوں کو دکھلاوے کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں۔ یاد رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سب سے زیادہ گرمائش ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ کو ان کا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا سوائے ان منافقوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو تھام لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو یہ مومنوں کے ساتھی ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں اجر عظیم سے نواز دے گا۔ آخری آیت ہے اس پارے کی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔